ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم جزاک اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عظمت والدین۔ رب کریم نے اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے کہ جس میں نہ صرف نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ کا حکم ہے، بلکہ اپنے ساتھ رہنے والے ہر انسان کے ساتھ تعلق رکھنے کا کوئی نہ کوئی زاویہ مقرر کیا گیا ہے۔ ہر کسی کے لیے حقوق و فرائض مقرر کیے گئے ہیں، اور جہاں تک حقوق اور فرائض کا تعلق ہے، سب سے زیادہ اسلام نے حقوق اور فرائض والدین کے بیان کیے ہیں۔ مالک کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مالک نے فرمایا جہاں رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف کرنی ہے تو مالک کریم کی کرنی ہے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، مالک کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح رب کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، ہم پہلا حکم تمہیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی اسی کے ساتھ دوسرا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے مالک کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک بھی کرنا ہے۔ اگر حکم اتنا ہی ہوتا تو مومن کے لیے بات بڑی تھی، لیکن مالک نے اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، مالک جانتا تھا والدین جب جوان ہوتے ہیں تب تو پیسہ ہی ان کے پاس ہے، گھر کی طاقت ہی ان کے پاس ہے، تب تو بچے گھر کچھ نہیں سکتے ہیں۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے محبت کس کی زیادہ ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے دل میں کتنی جگہ باقی ہے۔ فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو مالک نے فرمایا باپ کے لیے، والدین کے لیے، اب بچوں کے لیے حکم کیا ہے ان کے بارے میں؟ فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، بچوں نے والدین کو اف تک نہیں کرنا ہے۔ ہوتا ہے ایسے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں اور بات ایسی ہوتی ہے بندے کو اچھی نہیں لگتی ہے، تو فرمایا بات کا آگے جواب دینا، آگے سے گالیاں دینا یا آگے سے بدتمیزی کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بات کسی کی اچھی نہ لگے تو بندہ کر دیتا ہے۔ مالک نے فرمایا والدین تمہیں جیسا بھی کہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، آگے سے تمہارے لیے اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اف بھی نہیں کرنا ہے، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ تمہارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جب بھی تم والدین سے گفتگو کرو تمہاری زبان سے نکلا ہوا لفظ بڑی نرمی سے نکل رہا ہے، بڑی شائستگی سے تم اپنے والدین سے بات کر رہے ہو۔ اور فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تمہارے لیے حکم یہ ہے تم نے ہمیشہ اپنے دونوں بازو رحمت کی طرح پھیلا دینے ہیں، تم نے اپنے دونوں بازو پھیلا دینے ہیں اور رحمت کرنی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت والے دونوں بازو ان کے لیے پھیلا دینے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مالک نے فرمایا صرف یہ نہیں کرنا ہے کہ خود بازو پھیلا دینے ہیں رحمت والے، بلکہ ہاتھ بھی اٹھا لینے ہیں اور اپنے رب سے کہنا ہے مالک ہمارے والدین پر ایسے رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جیسی غلطیاں کرتا ہے والدین اسے کچھ نہیں کہتے ہیں، اور یہ تربیت کا ایک انوکھا انداز ہے۔ آپ جس کو جتنا خفا ہوں گے، جس کو جتنا ماریں گے وہ اتنا ہی ہاتھ سے نکلتا جائے گا، لیکن آپ اس کو معاف کرتے جائیں گے، سمجھاتے جائیں گے، وہ سلجھتا جائے گا، بات کو سمجھتا جائے گا۔ وہ والدین جو ہماری ہزار غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ہزار خطاؤں پہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ ہوتا ہے ایسے
زمانے بھر میں بچہ بدنام ہو، لوگ اسے کہیں، اگر بات بڑھا کے کروں تو لوگ کہیں یہ شرابی ہے، یہ چرسی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غلط کام بھی کرتا ہے، لیکن اسی بچے کا ذکر جب اس کی ماں کے سامنے کیا جاتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے بچے جیسا پاک ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں جو محبت کا ایک مادہ ہے اپنے بچے کے لیے، وہ کسی کے سامنے اپنے بچے کی برائی کبھی پیش نہیں کرتی ہے، کسی کے سامنے گوارا بھی نہیں کرتی ہے کہ کوئی اس کے بچے کو برا کہے یا وہ خود کسی کے سامنے ذکر کرے۔ یہ ماں کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ جہاں ماں ایسے محبت کرتی ہے، یہاں اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروا آباءکم تبرأتم ابناءکم، اپنے والدین کی عزت کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ نیکیاں کریں گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو والدین ہم جیسے جنہیں ٹھکرایا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو ٹھکرایا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ محبتیں نہیں کی ہوتی ہیں۔ اب جو اپنے والدین کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، میرے کریم محبوب نے فرمایا ان کی اولادیں بھی پھر ان کے ساتھ کبھی محبتیں نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں پلنے والا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری دادی کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، میرے دادے کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے۔ جیسا ہی آپ ان کے ساتھ کریں گے، وہ بچہ جیسے دیکھ رہا ہے بچپن میں، بڑا ہوگا ویسا ہی سلوک آپ کے ساتھ کرے گا۔ اور کہیں رب کریم نے قرآن میں تھوڑے سے الفاظ میں بڑی بات سمجھاتے ہوئے کہا انشکر لی ولوالدیک، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے رب کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ کس لیے؟ مالک نے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، تمہاری ماں کا تم پر یہ احسان ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ پہ اٹھا کے سفر بھی کیے ہیں، زندگی بھی گزاری ہے، پھر 2 سال تک تمہیں دودھ بھی پلایا ہے، اور میں اس سب کے بدلے میں پیدا کرنے والی ذات پھر بھی مالک کریم کی ہے، مگر تمہاری ماں کا تم پہ بھی احسان ہے۔ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، مالک کا بھی شکر ادا کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو سمجھو میرا مالک مجھ سے راضی ہے۔ اور کہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، جس کا باپ مجھ سے راضی ہے وہ سمجھ جائے میرا مالک مجھ سے راضی ہے، لیکن فرمایا جس کا باپ مجھ سے راضی نہیں ہے وہ سمجھ جائے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی نہیں ہے۔ تو والدین کا یہ مقام ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نیک ہوتا بھی، یہ نہیں فرمایا کہ وہ پکا نمازی ہوتا بھی تم نے اس کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا تمہارا والد ہے جیسا بھی ہے، وہ نیک نہیں ہے تو یہ اس کے مالک کا معاملہ ہے، لیکن وہ تمہارے سامنے تمہارا باپ ہے، اس کا ادب اور احترام لازمی ہے۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی رضائی ماں ہیں، جب کبھی حضور علیہ السلام کے سامنے آتی تھی، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا نہیں تھا پہلے، ایک مرتبہ مائی صاحب آئی، بوڑھی کوئی عورت آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، میرے کریم محبوب مجلس میں بیٹھے ہیں، درس دے رہے ہیں صحابہ کو۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجلس کو چھوڑا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اس بوڑھی عورت کا استقبال کیا۔ ہم حیران ہو گئے کہ میرے کریم محبوب کسی کے لیے ایسے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ میرے کریم محبوب کھڑے ہوئے، مائی صاحبہ کا استقبال کیا، پھر اپنی دستار اتاری، وہ زمین پہ بچھائی، میرے کریم محبوب نے اپنی مائی کو وہاں پہ بٹھایا۔ صحابہ فرماتے ہمیں کہا تم دور ہو جاؤ، اب راز نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ جب مائی صاحبہ وہاں سے اٹھی چلی گئی، صحابہ فرماتے ہم آگے بڑھے، ہم نے سوال کیا میری ماں کون تھی؟ یہ مائی آئی تھی، ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا صحابہ یہ میری رضائی ماں تھی، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ صحابہ نے عرض کی کہا حضور آپ اتنی شفقت کرتے ہیں، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا صحابہ سن لو، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میری ماں یا میرے باپ کوئی ایک ان میں سے زندہ ہوتا اور
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وضو کر کے پاک صاف ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا، میں مالک کی عبادت کر رہا ہوتا، میں قرات کر چکا ہوتا، میں رکوع کر چکا ہوتا، میں نماز کی بلندیوں کو پہنچ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے آواز دیتی، میرے کریم محبوب نے فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام والدین کا جو حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے۔ بات کو کھولتے ہوئے میرے کریم محبوب نے فرمایا تم دیکھ لو، صرف ایسا نہیں ہے کہ جہاں لکھا جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جہاں بھی لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میری ماں کا صدقہ ملا ہے، شک کوئی نہیں ہے اس میں، لیکن جہاں ماں کا حصہ ہے وہاں باپ کا بھی حصہ اسی طرح ہے۔ میرے کریم محمد علیہ السلام نے فرمایا میں الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد تمہاری جنت میں جانے والا درمیانی رستہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، اور میں اگر تمہارا والد راضی نہیں ہوگا تجھے دروازے سے داخل کوئی نہیں ہونے دے گا۔ ماں تجھ سے راضی ہے، ماں تجھ سے محبت کرتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور میں الجنت تحت اقدام الامہات، میرے کریم محبوب نے فرمایا اور میں قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے، ماں جیسی بھی ہو تمہارے لیے ماں ہے، ہم نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، لیکن یہ سن لو جنت میں جائے گا وہی جو دروازے سے گزر کے جائے گا، اور جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، اگر ماں راضی ہے جنت مل گئی ہے، باپ ناراض ہے اور میں جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، جنت کا دروازہ تبھی کھولا جائے گا، جنت تبھی ملے گی جب والدین دونوں راضی ہوگی، تجھ سے ماں بھی راضی ہوگی، تمہارا باپ بھی راضی ہوگا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہا حضور جہاد کا حکم ہو گیا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم محبوب نے پوچھا، کہا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو۔ بات مختصر سی تھی، پھر عرض کی کہا حضور میں جہاد کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ ماں کی خدمت کے لیے کہہ رہے ہیں، میں تو ویسے بھی کہیں ہوتا ہوں خدمتیں کرتا ہوں۔ میرے کریم محبوب نے پھر وہی حکم فرمایا، اب تیسری مرتبہ حکم فرمایا، میرے کریم محبوب نے فرمایا میں جہاد میں جانے والا جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہوگا، تو یہاں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی خدمت کر رہا ہوگا۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا تجھے گھر میں بیٹھے ہوئے ماں کی خدمت کے صلے میں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا ثواب ملے گا کہ اپن جہاد کر رہا ہے۔ اور کہیں بخاری شریف کی بڑی طویل حدیث مبارکہ جو ہم سب نے سنی ہے، کہیں نہ کہیں کے 3 ساتھی تھے جو جا رہے تھے کہیں سفر پہ، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اب جب غار میں چلے گئے نا وہ، تو تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوا بارش ہو رہی تھی، غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اب بارش طوفان اتنا تیز تھا کہ پہاڑ کا ایک پتھر سر کا اس غار کے آگے آ گیا۔ اب وہ تینوں اندر ہیں، غار کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تینوں پریشان ہیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا، کہا ایک ایک کوئی نیکی جو تمہیں ایسی لگتی ہے کہ تمہاری قابل قبول ہوگی، جو تم نے رب کی رضا کی خاطر کی تھی، اس نیکی کا واسطہ دو اپنے مالک کو، مالک تمہارے لیے مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یہ نتیجہ بھی ہے ہمارے لیے، یہ درس بھی ہے ہمارے لیے کہ جب پریشانیاں ہمارے گھروں میں آ جائیں، جب کسی مصیبت نے ڈیرا ڈالا ہو، کوئی ایک نیکی ایسی جو آپ کو یاد ہو آپ نے صرف رب کی رضا کی خاطر کی ہو، آپ مالک کے سامنے وہ نیکی رکھیں۔ امام بخاری کے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مالک اس نیکی کے بدلے میں آپ کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اب وہ تینوں جو پھنس گئے تھے نا، غار کا دروازہ بند ہے، تینوں کی بات بڑی لمبی ہے، میں صرف ایک بات اپنے مدعا کی سامنے رکھوں گا۔ اب ایک نے عرض کی، کہا مالک تو جانتا ہے میں بڑا غریب ہوں، میں چرواہا ہوں، میں بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جاتا تھا، جب بکریاں چرا کے گھر میں واپس آتا تھا تو دودھ دھوتا تھا بکریوں کا، تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا تھا۔ بچے رو رہے ہوتے تھے، میری بیوی میرے سامنے آ جاتی تھی، بچوں کے مقابلے میں مجھے کہا کرتی تھی، لیکن مالک میں پھر بھی ہر صورت میں پہلے والدین کو دودھ دیا کرتا تھا، بعد میں بچوں کو دیا کرتا تھا۔ مالک یہ تو تھا میرا روز کا معاملہ، روز والا معمول تھا، لیکن ایک دن ہوا ایسے کہ میں جیسے ہی بکریاں لے کر آیا تو میں دودھ دوہنے کے لیے گیا، دیر لگ گئی مجھے تھوڑی، میں جیسے ہی واپس آیا میرے والدین سو گئے تھے،
نیند کی حالت میں چلے گئے تھے۔ مالک تو جانتا ہے اگر میں اس حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلا بھی دیتا تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، کوئی حرج نہ ہوتا، لیکن مالک میں نے گوارا نہ کیا کہ میرے والدین دودھ پیے بغیر سو جائیں اور میں بچوں کو اور بیوی کو دودھ پلاتا ہوں۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اور میں وہ بندہ اپنی آہیں بھرتا ہوا، اپنے دل کی نیکی باہر رکھتا ہوا اپنے مالک کے سامنے عرض کر رہا ہے، مالک میرا معمول تھا میں پہلے والدین کو دیتا تھا، بعد میں بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ اس دن والدین سو گئے تھے، میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا ہے، میں ان کے سرہانے پہ کھڑا ہو گیا تھا، میں نے کہا بھوکے ہیں کیا پتا کسی ٹائم اٹھے اور میں دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کہتا ہے میں نے بیوی کو بھی کچھ نہ دیا، بچوں کو بھی کچھ نہ دیا، میں نے کہا والدین سو گئے ہیں تو پہلے یہی پیئیں گے بعد میں تمہیں دوں گا۔ وہ روتے روتے بلکتے بلکتے سو گئے۔ مالک انہیں ناراض کرنا مقصود نہیں تھا، تجھے راضی کرنا مقصود تھا، تیری رضا کی خاطر والدین کے ساتھ محبت کا یہ انداز اپنایا تھا۔ اور جیسے ہی رات گزری ساری رات میں کھڑا رہا، صبح کا وقت ہوا، میرے والدین اٹھے، پہلے دودھ میں نے اپنے والدین کو پیش کیا، بعد میں بیوی بچوں کو پیش کیا۔ ساری رات بھوک کے ساتھ ہم سب نے گزار دی اور کہا مالک تو جانتا ہے میں نے یہ سب تیری رضا کی خاطر کیا تھا۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میں جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی، جیسے ہی اپنی نیکی اپنے رب کے سامنے رکھی، مالک کی طرف سے حکم ہوا، غار کا پتھر تھوڑا سا سرک گیا، غار کا دروازہ کھلنے لگ پڑا۔ کس وجہ سے؟ اس بندے کی وہ نیکی تھی کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کر کے آیا تھا، اور جیسے ہی وہ نیکی اپنے مالک کے سامنے رکھتا گیا، رب کریم کے حکم سے اس کی مشکل دور ہوتی گئی۔ آج ہم بھی اگر اپنی مشکلات کو دور کرانا چاہتے ہیں، اگر اپنی مصیبتوں کو اپنے مالک کی بارگاہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں جن کے والدین زندہ ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، ان کے چاہے بظاہر ہم ایسا نہیں بھی کر سکتے ہیں، کہیں ہماری توہین بھی ہوتی ہے، کہیں ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہم بڑے ہیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی ایسے ہو جب والدین کے پاس بیٹھا کریں، ان کے قدموں کو دبا دیا کریں، ان کے ہاتھوں کو دبا دیا کریں، ان کے سر کو دبا دیا کریں، اور جیسے ہی یہ کام آپ کرنا شروع کریں گے ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ ابھی جو امام کعبہ ہے نا سب سے بڑے شیخ عبد الرحمن السدیس، ان کی بات کرتا جاؤں، وہ ایک اخبار میں نے پڑھا ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا میں کوئی اتنا بڑا قاری نہیں تھا، میں شروع میں جب بچپن میں تھا نا میں نے حفظ کیا تھا، مگر میں بڑا شرارتی تھا، بڑی شرارتیں کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں جہاں کہیں سے آتا تھا نا میری شکایت گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میری ماں اتنی شفقت والی تھی نا، جب کبھی مجھے مارنے کا وقت آتا تھا نا، میری غلطی پہ مجھے سزا دینے کا وقت آتا تھا تو میری ماں جو الفاظ مجھے کہا کرتی تھی، میری ماں مجھے کہتی تھی جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا ہے۔ کہتے ہیں میری غلطی ہوتی تھی اور غلطی پہ ماں دعا دیا کرتی تھی، میں اس وقت سمجھتا تھا کہ یہ کیسی بات ہے، میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ کیسی بات ہے۔ کہتے ہیں آج میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں میں تو گنہگار تھا، میں تو شرارتی تھا، میں اس قابل نہیں تھا۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ساری کائنات کا سب سے بڑا امام جو قرآن کا امام ہے وہ شیخ عبد الرحمن السدیس بنا بیٹھا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ماں بچپن میں کہا کرتی تھی اتنی شرارتیں کرتا ہے اللہ اپنے کعبے کا امام ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں ہے کہ ان کی ماں کوئی ولیہ تھی، کوئی نہیں ہے کہ ان کی ماں کوئی بڑے عہدے پہ فائز تھی، وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ماں پھر ماں ہی ہوا کرتی ہے۔ جس کسی کی بھی ہو ماں کے دل سے نکلی ہوئی سیدھی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اور اگر کبھی بندہ نافرمانی کر لے تو میرے قریب محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہا اللہ کے محبوب کیوں نہیں؟ میرے قریب محبوب نے فرمایا سب سے بڑے کبیرہ گناہ دو گناہ ہیں۔ میرے قریب محبوب نے فرمایا ایک گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، مالک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا دوسرا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو۔ اور کہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین کا نافرمان جو بندہ ہوتا ہے اس
اس کی سزا کے لیے مالک آخرت کا انتظار نہیں کرتا ہے، اس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کی سزا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اور کہیں فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوا کرتا ہے، مالک نے فرمایا اس پر رب کی طرف سے ہمیشہ لعنتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، پھر جنت کیا ملے گی؟ کیا کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن آ جائیں گے اگر آپ والدین کے در پہ، تو یہ وہ ہیں جنہیں آپ راضی کریں گے تو مالک راضی ہو جائے گا، اور اگر والدین راضی ہیں، مالک راضی ہے، پھر بندہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں والدین کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔